بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین، آج کی ربیع الاول نور شریف کی نساتوں میں 11 ربیع الاول کا دن تمام عالم اسلام کو ربیع الاول نور شریف کی سات مبارک ہوں۔ ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے اثار کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج جس ہستی کا میں نے ذکر کرنا ہے، جو میرے حصے میں آئی ہے، وہ ہیں امین الامت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قانون تو نہیں کہ لیکن کسی حد تک حقیقت ضرور ہے کہ فقر جرأت دیتا ہے اور ثروت شجاعت چھینتی ہے۔ دولت ہیلوں کی دہلیز سے ملتی ہے اور فقر کوچہ بے نیاز کا عطیہ ہوتا ہے۔ دولت کو قائم رکھنا ہو تو عقل مشاق کی ضرورت ہوتی ہے اور فقر کو قائم رکھنا ہو تو دل بیتاب کی حاجت ہوتی ہے۔ جیسے آگ اور پانی کا جوڑ نہیں، ایسے فقیروں اور دنیا گیروں کی راہیں یکساں نہیں۔ یہ سب کچھ حقیقت ہونے کے باوجود ایک چشمہ فیض ایسا ہے جہاں شیر اور بکری اکٹھے بیٹھے دکھائی دیتے ہیں، جہاں دولت ہوتی ہے لیکن جرأت اور شجاعت کے ساتھ، اور فقر ہوتا ہے لیکن عقل اور احساس کے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ موجزانہ نما کے طور پر ناممکن کو ممکن بنا دیا اور اپنے لائق صحابہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں نفسیاتی عظمتوں کی وہ کوکب افشانی کی جس کی نظیر پیش کرنا تاریخ انسانی کے بس کا روگ نہ رہا۔ عہد نبوت میں پروان چڑھنے والے انہی عظیم اور جلیل قدر بزرگوں میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ شاداب چہرہ، سفید رنگت، گداز جسم، وجیح الوجود اور گنی داڑھی، گنجان پٹے، لہیم ہتھیلیاں، زخیم انگلیاں، سیاہ آنکھیں، دراز پلکیں، چوڑی پیشانی، سنجیدہ ادائیں، شان آرہلیہ، بڑے کلے ٹھلے کے انسان تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ شاہی میں گدائی کا عجب نمونہ، دولتداری میں فخر آرائی کا لسانی پیکر، شورش دورہ میں نازشی جام، بدی کے صحرا میں نیکی کی نسیم صبح، دم تک عبد الرحمن بن عوف کا نام رہتا ہے۔ عام فیل میں 10 سال بعد پیدا ہونے والے عبد الرحمن کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ یا عبد عمرو رکھا تھا۔ اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل کر کے عبد الرحمن کے اسم نور پر نور سے مشرف فرمایا۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی، والدہ ماجدہ کا نام الشفا تھا۔ نسبی اعتبار سے بنو زہرہ یا بنو کلاب سے تعلق رکھتے تھے۔ حضور کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ اسلام قبول کر چکے تھے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خدمت معراج زندگی ہے اور جہاد تزکیہ افکار و اعمال ہے۔ زندگی کے یہ وہ 3 اصول ہیں جو عبد الرحمن بن عوف کے تا دم آخر اپنائے رکھے۔ والعصر، زندگی بھر آپ کی نماز، جہاد اور خدمت کے علاوہ کسی چوتھے کام میں مشغول نہ رکھا گیا، اسی لیے کہ ہمارے صالحہ انہی 3 پھولوں کے رنگ برنگ کلیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن بن عوف کو ایمان اور اسلام، سیرت و کردار اور اخلاق و محاسن کی دولت دینے کے ساتھ ساتھ مادی دولت ثروت سے بھی نواز رکھا تھا۔ یہاں تک کیا فرماتے تھے کہ تو دیکھے گا کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاؤں تو اس کے نیچے سے سونا اور چاندی پاؤں۔ دولت پائی، دولت کمائی، دولت دیکھی، لیکن بانٹنے کے لیے، لنڈانے کے لیے، بہانے کے لیے کہاں اور کس پر؟ فی سبیل اللہ کی راہ میں اور رسول اللہ کے راستے میں غریبوں، فقیروں، راہگیروں، مسکینوں اور اسیروں پر جو پایا وہ بہا دیا۔ سبحان اللہ، خود ہی عظمت کا زینہ ہوتی ہے۔ غنا غنائے قلب کا نام ہوتا ہے اور استغنا شخصیت میں چمک اور معاشرہ میں روج کا باعث بنتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف ان 8 آدمیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے دامن رسول پکڑنے کی سعادت کی۔ یہی وجہ ہے خود ہی غنا اور استغنا ایسی صفات کا وہ خزینہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا تو عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن الربیع کا بھائی بنایا۔ سعد نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا، میرے بھائی، مدینہ میں سب سے مالدار شخص میں ہوں، جہاں سے چاہے اور جس طرح چاہے میرا مال لے لے، اور میرے ہاں میری وہ بیویاں ہیں، ان میں سے بھی جو تمہیں پسند ہے اسے طلاق دیتا ہوں اور تو اس سے شادی کر لے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے، اللہ تیری آل و مال میں برکت ڈالے، مجھے بازار لے جائیے، اور پھر بازار تشریف لے گئے، مال خریدا، بیچا اور خوب فائدہ اٹھایا۔ بے شک انقلاب رسالت مآب میں اثار انصار اور محنت مہاجرین کا بہت بڑا حصہ تھا، لیکن محنت اور اثار ہی قوموں کا حقیقی سرمایہ ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن بہاب سے مروی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ امت کے کسی اور شخص کو بھی امام بنایا۔ آپ فرمانے لگے، ایک سفر میں ہم رسول اللہ کے ساتھ شریک سفر تھے، صبح کا وقت تھا، آپ نے میرے اونٹ کی گردن پر مارا، میں سمجھا شاید آپ کو اس کی ضرورت ہے، لیکن ایسے نہ تھا۔ تھوڑے آگے بڑھے تو آپ سواری سے اتر پڑے اور نظر سے غائب ہو گئے۔ خاصا وقت گزر گیا، واپس تشریف لائے، آپ نے وضو فرمایا، ہم سوار ہو گئے، لوگوں کو اس حالت میں پایا کہ نماز شروع ہو چکی تھی، بلکہ ایک رکعت گزر گئی تھی۔ نماز کی محمد عبد بن عوف
فرما رہے تھے، میں نے اطلاع دینی چاہیے لیکن آپ نے منع فرمایا۔ ہم نے عبد الرحمن بن عوف کی داغ میں نماز پڑھی، رسول اللہ نے حضرت عبد الرحمن کی داغ میں نماز پڑھی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نہ صرف نماز پڑھی بلکہ فرمایا کسی نبی کی ہرگز اس وقت تک وفات نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے امت کے مرد صالح کے پیچھے نماز نہ پڑھ لے۔ نماز میں رسول کریم کی امامت، یہ شرافت، یہ عظمت، یہ سعادت، یہ رحمت دو ہی آدمیوں کے حصے میں آئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ رسول کریم کی محبت تقدیر بدلنے اور عبد الرحمن بن عوف کو علم کا متوالا اور جہالت کا دشمن بنا دیا۔ جب آپ کبھی مکہ تشریف لے جاتے تو اس جگہ ٹھہرنا پسند فرماتے جہاں پہ حضور فرماتے تھے، اور اس جگہ ناپسند فرماتے جہاں سے حضور روکتے تھے۔ جہاں ہجرت سے پہلے دور جہالت میں رہا کرتے تھے وہاں کبھی بھی نہیں گئے، تاکہ اس منظر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ادھر دیکھنا بھی پسند نہ فرماتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دونوں دور دیکھے، اندھیروں اور دبیز سیاہیوں کا، اجالوں اور نور رحمت کا۔ کاتب تقدیر نے آپ کے حصے میں اجالے اور روشنی لکھی تھی۔ آپ نفرت رکھتے تھے رسول کریم کے ہر دشمن سے، جہالت کے ہر انداز سے، اور شفاعت اور غلاظت کی ہر قسم کی۔ حضور کی اہل بیت سے محبت دوزخ سے بچنے کا وسیقہ ہے، ان سے محبت اب پورے ساتھ میں کامیاب زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، ان سے مؤدب رسول کریم کی خوشنودی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو حضور کی اہل بیت سے محبت رکھتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رسول کریم کی اہل بیت سے جنون کی حد تک پیار تھا، تعلق تھا اور محبت تھی۔ مدینہ کی ایک پرسکون شام تھی، افق شہر سے گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھا اور عروس البلاد کی گلیاں اور کوچے ایک تجارتی قافلے کی اونٹوں سے بھر گئے۔ قافلہ دیکھنے والوں کا ہجوم ہونے لگا، شور و شغب، ہنگامہ و غوغا، بے ربط آوازیں حجرہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا گزری۔ خانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جبریل کے پر مارنے کا شور بھی کسی نے نہ سنا تھا۔ فطری بات یہ ہے کہ شور و شغب پسندیدگی سے نہ دیکھا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، مدینہ شریف میں آج کیا حادثہ پیش آ گیا؟ آپ نے کہا، یا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ شام سے واپس لوٹا ہے۔ حضرت مائی صاحبہ نے سر جھٹکا اور مجیب پر تیز تیز نگاہیں ڈالی اور فرمایا، میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا کہ وہ ڈگمگاتے قدموں سے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جب حدیث رسول کی خبر دی گئی تو آپ اٹھے اور فرمایا، عبد الرحمن اس قافلہ سے اونٹ کی ایک رسی بھی گھر نہیں لے کے جائے گا، یہ سب مال حضور کی ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار اور مساکین مدینہ پر صرف کرنا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ مال مطاع سے برے 700 اونٹ رائے خدا میں خرچ کر دی گئی۔ عبد الرحمن بن عوف نے صرف ایک مرتبہ رائے خدا میں مال خرچ نہیں کیا بلکہ اتفاق اور انفاق فی سبیل اللہ کی ان کی عادت تھی۔ یہ عادت تامر کے دم ان قائم رکھی۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عوف، تو غنی لوگوں سے ہے، بے شک تو جنت میں داخل ہوگا لیکن ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ، پس اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ تیرے قدم آزاد ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس نصیحت کو اس طرح سینے سے لگایا، فرماتے ہیں میں کماتا صرف خرچ کرنے کے لیے ہوں۔ مالدار ہونے کے باوجود اپنے کام ہاتھ سے کرتے۔ آپ کے یہاں کوئی خادم نہیں تھا اور نہ ہی آپ غلام رکھنا پسند کرتے تھے۔ مال دلوں کو سخت کرتا ہے اور دولت روحانیت کے لیے باعث مرگ بنتی ہے۔ وہ جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ کے عادی ہو جائیں تو نور ہر دم ان سے قریب رہتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار تھے لیکن انفاق فی سبیل اللہ نے انہیں نرم دل دیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ آخرت کو یاد کرتے اور دیر دیر تک روتے رہتے۔ ایک دن آپ کے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کے صحابہ کو سمجھنے کے ساتھ پیار کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔